سوال یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ کیسے سنسیئر ہوا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو، ان رشتوں کے ساتھ صداقت کا تعلق رکھو۔ پھر جو آپ کا سیلف ہے، آپ کا یور سیلف، بلکہ یور ریئل سیلف، اس کو پہچانو۔ اس میں سب سے پہلے آپ کے رشتے آتے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے رشتوں کو پہچانو۔ جو لوگ آپ سے تعلق رکھتے ہیں وہ آپ کا سیلف ہیں، ان کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ۔ آپ کے خیال کے مطابق آپ کے مرنے پر جن لوگوں کو غم ہونے کا امکان ہے، اپنی زندگی میں ان لوگوں کو خوشی ضرور دے جاؤ۔ یہ میری نصیحت ہے۔ ان لوگوں کو بعد میں صرف رونے کے لیے نہ چھوڑ جانا، ان کو تھوڑا سا رونے کا حوصلہ بھی دے جاؤ۔ بس اتنا سا کام کر لو تو یہ سنسیئرٹی ہے آپ کی اپنے سیلف کے ساتھ۔ ذرا جائزہ لو کہ آپ کے مرنے کے بعد کون افسوس کرے گا۔ انہیں اپنی زندگی میں ہی خوشی دے جاؤ۔ جس کو اپنی موت کا غم دے کے جانا ہے، اسے زندگی میں خوشی بھی دے جاؤ۔ جب موت کا غم دے کے جاؤ گے تو زندگی کی خوشی بھی تو دے کے جاؤ۔ تو یہ ہے سنسیئرٹی۔ اپنے بیہیویئر میں سنسیئر ہو جاؤ، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو، اور جو آپ کر رہے ہو وہی کہو۔ الفاظ اور اعمال میں تضاد نہ ہو۔ یہ سنسیئرٹی ٹو یور سیلف ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے ہو وہی کرو، اور جو آپ کر رہے ہو وہی ہونا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کا باطن ہوں، اور آپ کا باطن الفاظ میں آئے۔ آپ کا قال آپ کا حال ہو، اور آپ کا حال آپ کا قال ہو۔ یعنی کہ اگر آپ اندر سے خوش ہو تو اوپر سے غم کی بات نہ بولو، اور اگر آپ کا اندر غمگین ہے تو اوپر سے خوشی کی بات نہ بولو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ آپ کے الفاظ اور آپ کے حال میں فرق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ظاہر اور باطن کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ بی ٹرو ٹو یور سیلف کا مطلب ہے آپ کا خیال، احساس پھیلاؤ۔ پیسہ، وابستگیوں میں محبت بھی ہے، رشتے بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں اور اولادیں بھی ہیں۔ جو تعلق تمہاری رینج میں آئے وہاں سنسیئر ہو جاؤ۔ کہتے ہیں کہ سنسیئر آدمی جو ہے، ہی از دا پارٹ آف ایوری ون ہوم ہی نیڈس۔ لوگوں سے اس قدر سنسیئر ہو جاؤ کہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے ملے، اور پھر اس کی انتہائی شکل جو ہے وہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنسیئرٹی کی انتہا ہے کہ ہر انسان کے لیے رحمت کا دعویٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جب آپ اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ مبالغہ کرو، نہ کثر نفسی کرو۔ یہ دونوں غلط باتیں ہیں۔ کثر نفسی جو ہے یہ بعض اوقات پسند نہیں کی جاتی۔ اتنی کثر نفسی نہ کرو کہ تحقیر ذات ہو جائے۔ اپنے ساتھ حقارت کے الفاظ مت استعمال کرو، اور مبالغہ بھی نہ کرو کہ دونوں جہاں ہیں آج میرے اختیار میں۔ یہ نکتہ کہنے والا ہر بیچارہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ بھی نہ کہا کرو۔ نہ مبالغہ ہو، نہ کثر نفسی ہو، نہ کنجوس بنو اور نہ فضول خرچ بنو۔ یہ ہے اپنی ذات سے سنسیئر ہونا، یعنی ماضی کا خیال رہے اور مستقبل کی بھی نظر سے اوجھل نہ ہو۔ جو آپ کی تحویل میں ہیں وہ بھی خوش رہیں، اور جن کی تحویل میں تم ہو وہ بھی خوش رہیں۔ تم جن کے ہو وہ بھی خوش رہیں، جو تمہارے ہیں وہ بھی خوش رہیں۔ بس اتنی سی بات کرو، تمہاری ذات سنسیئر ہو جائے گی۔ یعنی تم جن کے ہو وہ خوش رہیں، اور جو تمہارے ہیں وہ خوش رہیں۔ جتنا تمہارا پھیلاؤ ہے وہاں تک خوشی ہو، وہاں تک سنسیئرٹی ہو، اور دشمن کے ساتھ دشمنی کرو اور دوست کے ساتھ دوستی کرو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ سنسیئرٹی کا مطلب ہے ڈسیمولیشن نہ ہو، اور سیمولیشن نہ ہو، یہ دونوں لفظ نہ ہوں۔ ڈسیمولیشن کا مطلب ہے کہ شوئنگ وٹ یو ہیو ناٹ، اور سیمولیشن کا مطلب ہے کنسیلنگ وٹ یو ہیو ٹو بی۔ یہ دونوں کام نہ ہوں۔ حقیقت جو ہے اسے چھپاؤ نہیں، اور جھوٹ جو ہے اسے بیان نہ کرو۔ اپنے بارے میں خوش گمانیاں نہ پھیلاؤ، اور اپنے بارے میں بدگمانیاں بھی نہ پھیلاؤ۔ تم اندر سے جتنے ہو اس سے کم ظاہر کرو۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ جتنا علم ہے اس سے ذرا کم بولو۔ جتنی دولت ہے اس سے اپنے آپ کو کم امیر ظاہر کرو۔ دولت چھپاؤ نہیں، لیکن مبالغہ نہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔
اور اگر زندگی میں سنسیئرٹی ہو تو موت سے کے ساتھ بھی سنسیئر ہو جاؤ، بس دونوں کام کر لو۔ زندہ ہو تو مرنے کا انتظار رہے، اور موت سے اتنا نہ ڈرو کہ زندگی ناممکن ہو جائے۔ زندگی گزارو یقین کے ساتھ، اور موت پر اعتماد رکھو۔ موت سے اتنا ڈرنا نہیں ہے کہ زندگی سے مایوس ہو جاؤ، اور یہ بھی نہ ہو کہ موت سے غافل ہو جاؤ۔ یہ ہے سنسیئرٹی۔ تو بڑی اچھی بات ہے اپنی ذات کے ساتھ سنسیئر ہونا، اپنی ذات کی وابستگیوں کے ساتھ سنسیئر ہونا، ہر ایک کے ساتھ سنسیئر ہونا۔ اچھے لوگ ہی ایسا کرتے ہیں۔ سر، کسی نعمت یا کسی شخص کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس شخص کی جو مہربانی ہوتی ہے، اس مہربانی کے اندر شکریہ ادا کرنے کا فارمولہ موجود ہوتا ہے۔ مثلاً کسی نے یہ مہربانی کی کہ آپ کو پیسوں کی تھیلی دی۔ جب شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیسے کی فراوانی ہے، آپ اس کی راہ میں پیسہ ہی خرچ کرو۔ اب اس کا شکریہ ادا ہو گیا۔ جس قسم کا فیض ہوتا ہے ویسا ہی شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا، جب اللہ کی راہ میں چلو تب اس کا شکریہ ادا کرو۔ یہ شکریہ ہے اس کا، یعنی جو چیز اس نے عطا کی ہے اس کے مطابق ہی شکریہ ہوتا ہے۔ دوست کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی قائم رہے، پھر الفاظ سے اور دل سے اسے محسوس کیا جائے، اور جتنا بھی ہو سکے اس بات کا ممنون ہونا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا، اس نے اللہ کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے؟ دراصل یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کر دے کہ آپ پر شکریہ ادا کرنا واجب ہو جائے۔ اس انسان سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ بات بتائی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تجھے یہ بات بتانے کو بھیجا ہے۔ شکریہ ادا کرنے والا ہمیشہ ہی سرفراز ہوگا۔ دعا یہ مانگا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے والا بنایا۔ شکر ادا کرنے والا دوسروں کے قصور معاف کیے رکھتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو شکریہ کیا ہے؟ دوسروں کے قصور معاف کرتے جانا۔ قصوروار کو معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو، یہ ہے شکریہ۔ کسی انسان سے کوئی قصور ہو گیا، اب انسانوں سے قصور ہوتا رہے گا اور شکریہ والا بندہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو بار بار معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ دن میں کتنی مرتبہ غلاموں کو معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ ضرور معاف کرو۔ یعنی یہ ہے اس دین کا شکریہ کہ غلاموں کی لغزشوں کو 70 مرتبہ ڈیلی معاف کیا کرو۔ گویا کہ شکریہ ادا کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ صرف معاف کرتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ ساجدین رہتے ہیں اور شاکرین رہتے ہیں۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شاکرین ہیں وہ ہمیشہ ساجدین رہتے ہیں۔ شکر کرنے والے کا سر